وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایام التشریق میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ایام التشریق عید کے بعد والے دنوں کو کہتے ہیں۔ عید کا دن تو یوم النحر ہوتا ہے، یوم القر، جس میں لوگ مینا میں ٹہرتے ہیں، 11واں دن، اور پھر یہ 3 دن جو ہوتے ہیں 11، 12، 13، یہ تینوں دن قربانی کے ہیں، جن کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 دن کھانے پینے کے دن ہیں، ایام اکل و شرب۔ ان 3 دنوں میں کھاؤ، لیکن کھانا کس لیے ہے؟ بکرا ایک جانور ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کے کام آئے۔ اللہ کے راہ میں ذبح ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، آپ نے دعا پڑھ لی، انی وجہت وجہ للذی، ذبح کر دیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ بکرے کی زندگی کا مقصد اس کے ذبح ہونے کے ساتھ پورا ہو گیا، لیکن کھانے والوں کا مقصد شروع ہو گیا۔ آپ نے اس بکرے کو کھایا، اپنے جسم کو توانائی دی، اپنے جسم کو قوت بخشی، تو اس قوت کا استعمال کہاں کیا؟ کیا آپ نے اپنے جسم کو اللہ کے ذکر میں لگوایا؟ آپ کے جسم کو آپ نے اسلام کی ترقی اور تعمیر میں لگایا، اسلام کی اشاعت میں لگایا؟ آپ پوچھے جائیں گے، میں پوچھا جاؤں گا کہ ہم نے جو چیزیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا، صرف آپ کا تقوی پہنچے گا۔ کس نیت سے تم نے ذبح کیا؟ تمہاری کیا نیت تھی؟ ریا و نمود تھا، دکھاوا تھا، یا صرف گوشت کھانے کی نیت تھی، یا سنت ابراہیمی کی پیروی تھی، یا ان تمام چیزوں کو یاد کرنا آپ کا مقصد تھا جس کے پس منظر میں یہ قربانی رکھی گئی؟ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، میں نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں دل سے بات کہوں گا تو آپ کے دل میں بات جائے گی۔ جمعے کے خطبے کوئی رسمی چیزیں نہیں ہوتی کہ خطیب ممبر پر کھڑا ہو
آدھا گھنٹہ آپ کا لے، آپ آدھا سوتے آدھا جاگتے سنیں، خطبہ ختم ہو جائے پھر ہم لوگ اپنے راستے میں چلے جائیں۔ جمعے کا خطبہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کأنہ منذر جیش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو ایسے لگتا کہ آپ ایک فوج کو ڈرانے والے ہیں، کمانڈ کرنے والے ہیں، آپ ساری فوج کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کی کہ ممبر پر بھی خشی طاری ہو گئی، ممبر بھی ڈر سے کانپنے لگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ ممبر آپ کو لے کر گر جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ مبارکہ تھے جس کا اثر لکڑی اور تختے پر ہوتا تھا۔ ہم نوجوان جو دوسری چیزوں میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی سیریل ہے، کوئی موبائل میں آنے والی کوئی ویڈیو ہے، اتنا فارورڈ کرتے ہیں، اتنا 10 بار 15 بار 100 بار سنتے دیکھتے ہیں، لیکن وہی جمعے کے لیے آتے ہیں تو مریل قسم کے انسانوں کی طرح آدھا سوتے آدھا جاگتے اونگتے۔ بولا کہ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ بہرحال بات مجھے یہی کرنی تھی کہ ہم نے قربانیاں ادا کی، اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہم ایام تشریق میں ہیں، ایام تشریق کھانے پینے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن، اسی لیے آپ نماز میں نمازوں کے بعد تکبیر بیان کرتے ہیں۔ تکبیر مقید ہے، تکبیر مطلق ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تکبیر مقید ہے ہی نہیں، صرف تکبیر مطلق ہی ہے، آپ بس اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک طریقہ بتلایا ہے، تم خوش رہو تب بھی میری بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تم غم میں رہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ بکرا ذبح کر رہے ہو، گوشت کھانے جا رہے ہو، کہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ باپ اور بھائی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے جا رہے ہو، وہاں بھی کہو اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، نہ خوشی میں مفر ہے نہ غمی میں مفر ہے، خوشی میں بھی اسی اللہ کی کبریائی ہے، غم میں ہو جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے اپنے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ساری بوتل پی جاتے ہیں، سڑکوں پر نشے میں دھت ناچتے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ طریقہ ہم کو نہیں بتلایا، یہ طریقہ نہیں بتلایا کہ شراب پی کے غم مٹاؤ، ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں۔ ہم غم میں آتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جب خوشی میں آتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اپنی شادی بیاہ میں آتے ہیں، شادی کرنے کا موقع آتا ہے، شادی کا دن ہے تو ایسی اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لوگوں کو صحیح مومن اور مسلمان شرم سے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ یعنی شادی کے دن تو یہ مسلمان ہی نہیں رہتے، بالکل کھوٹے سے نکل جاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ نوشہ آ رہا ہے، بکرا اتار رہے ہیں، سبحان اللہ، پہلے تو مرغی اتارتے تھے، اب تو بکرا اتار رہے ہیں، پتہ نہیں اب آگے جاتے جاتے کیا کیا اتاریں گے۔ ہاں، اور مجھے تو بڑا تعجب ہوا، نکاح پڑھانے کے لیے میں بیٹھتا ہوں کبھی تو ڈبیا میں کچھ لا کے دیتے ہیں، بتا کہ یہ کالی پوت کا ہار ہے، سارے زیور تو تم خود پہناتے ہو، کالی پوت کے ہار کے لیے قاضی دعا کرے گا کہ اس پہ قاضی صاحب دعا منتر پڑھ کے دیں گے تب جا کے دلہن کے گلے میں پہنائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کون سی شریعت ہے؟ کس نے یہ شریعت بنائی ہے؟ کیا باپ دادا نے یہ شریعت بنائی ہے کہ عورت کالی پوت کا ہار پہنے اور جب تک کالی پوت کا ہار اس دلہن کے گلے میں رہے گا دلہن محفوظ ہے؟ پھر اللہ کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جب کالی پوت کا ہار ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے تو اللہ کی حفاظت کیا معنی رکھتی؟
سبحان اللہ. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ویسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں ہم اپنی خوشیوں میں، ماتم میں اسلام کا جنازہ نکال دیتے ہیں. خوشی میں آتے ہیں تو اسلام سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، غم میں آتے ہیں تو ہم کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ اکبر. جانور ذبح کیا تب بھی اللہ اکبر، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تب بھی کہو اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیشہ بڑا ہے، اسی لیے کہا والحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے. دوستو عزیزو، ہم بات کرتے ہیں ایک جانور کی جو ہم نے قربانی کی. کیا قربانی کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ایک جانور میں نے خریدا، اسے لایا، ذبح کیا، کھا لیا، یہاں سے میری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اسلام یہ سکھانا چاہتا ہے التضحیہ. التضحیہ کے معنی ہے فدائیت، قربانی. اسی لیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. آپ نے بکرا خرید کے لایا نہیں، پیسے بکرے والے کو دیے اور بکرا اس سے خرید کے لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے خریداری کی. آپ میں سے دونوں ایک بائیر ہے، ایک سیلر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جان کو خرید، آپ نے اپنی جان کو اللہ کو بیچ دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. تمہارے مالوں کو بھی اللہ نے لے لیا. مال دیتا اللہ ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی. سبحان اللہ. ایسی جنت دی ہے جہاں دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں. ایسی جنت دی ہے جہاں حور و قصور ہیں، جہاں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے، جہاں آپ کا پیشاب پاخانہ نہیں نکلتا، جہاں آپ کو تھوک اور بلغم نہیں آتا، جہاں آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوتے. لا لغو فیہا ولا تأثیم، جہاں آپ لغو باتیں نہیں کرتے، جہاں آپ گناہ کی بات نہیں کرتے. یہ ابدی جنت، سرمدی جنت، جہاں سے تم نکالے نہیں جاؤ گے، جہاں کی میوے ختم نہیں ہوں گے، جہاں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں دے دے گا. ایسی جنت آپ کو اللہ نے دی ہے. اس کے بدلے اللہ نے آپ سے کیا دی ہے؟ آپ کا مال، آپ کی جانی. دوستو عزیزو، ابھی دکھ ہوتا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام آپ سے قربانی مانگتا ہے. اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے مالوں کی قربانی دیں، آپ اپنے وقت کی قربانی دیں. یاد رکھیں، غور سے سنیں، ہم اندھی دنیا میں جی رہے ہیں. ہمارے دشمن صبح و شام ہمارے خلاف مکر کر رہے ہیں. اسے غور سے دیکھیں. جو لوگ میرے ساتھ ہیں، اس میں اگر کوئی آئی ٹی کے لوگ ہیں یا کوئی میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں یا میڈیا میں روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی. وہ سمجھتے ہوں گے کہ دشمن آپ کے خلاف صبح شام کیسے مکر کر رہا ہے. وہ سر جھوڑ کر بیٹھا ہے، سر جوڑ کر بیٹھا ہے کہ ان کو کیسے زمین سے صاف کر دیا جائے، کیسے ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. کیونکہ یہ لوگ فحاشی، عریانیت کے خلاف بولتے ہیں. یہ لوگ اچھے اخلاق سکھاتے ہیں. یہ مسلمان رہیں گے تو ہمارے شراب خانے نہیں چلیں گے. یہ مسلمان رہیں گے تو کوئی عورت بدن دکھاتے بالکل شان و شوکت کے ساتھ بازار میں چل نہیں سکے گی، اس لیے کہ یہ حجاب کا حکم دیتے ہیں. بالکل کئی طریقے سے مسلمانوں سے ان کی دشمنیاں ہیں. اور مسلمانوں سے اس لیے بھی دشمنی ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں جتنے پتھر اتنے معبود ہیں. اس لیے ان کو دشمنی. ایک اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. دوستو عزیزو، جتنے نوجوان ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ اسلام آپ سے صرف ایک بکرے کی قربانی نہیں، آپ کے وقت کی قربانی چاہتا ہے، آپ کے مال کی قربانی چاہتا ہے. آپ اسلام کو کتنا وقت دیتے ہیں؟
اس اسلام کو اس سرزمین پر زندہ رکھنے کے لیے۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے کہ اسلام کی زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ علماء کے کاندھوں پر ہے، صرف علماء ہی نہیں، قرآن یہ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ان کی امتیوں سے بھی پوچھیں گے، سوال علماء سے بھی ہوگا، سوال آپ سے بھی ہوگا۔ آپ اپنا دامن مت بچائیے، یہ مت بولیے کہ ہم الگ تھلگ ہیں، ہم کو کوئی سوال نہیں ہے، ہم سب کو سوال ہے۔ صرف بکرے کی قربانی مطلوب نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اپنے قوم میں بڑے ہوئے، گاؤں والوں سے دشمنی مول لی، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکال دیا، باپ نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَأَرَاكَ، تو کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا اور پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں باپ نے کہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ باپ کی دشمنی مول لی، گاؤں والوں کی دشمنی مول لی، اور بادشاہ وقت نے آگ میں ڈال دیا۔ اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے کہ ایک زندہ انسان کو آگ میں ڈالا جائے، ایسی آگ جس کو کئی دن گرم کیا گیا، جلایا گیا، جس کی شعاعیں، جس کی آگ آسمان کی بلندیوں تک جانے لگی، مطلب بڑی بلند ہونے لگی، ایسی آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر مسلسل ہجرت، سفر، اور پھر بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری، اور پھر اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا رہے ہیں کہ بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو۔ بیٹا جب دوڑنے کے قابل ہوتا ہے تو بیٹے کو ذبح کرنے کی بات۔ دوستو عزیزو، ہم لوگ ہیں جو اسلام کی راہ میں اپنی دولت خرچ نہیں کر سکتے، کیا ایسے بڑے بڑے امتحان میں ہم پاس ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ آزمائش میں پکے اترے، سچے اترے، صادق الوعد، یعنی بڑے، کہا کہ وہ بالکل سچے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قربانیاں ہمارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم سے مانگتے ہیں اسے ہم پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمرو بن الجموح۔ عمرو بن الجموح ایک صحابی ہیں، لنگڑے ہیں اور بالکل جوان بیٹے ان کے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع آتا ہے، احد کی جنگ میں جانا ہے۔ عمرو بن الجموح اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ میں آؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابا آپ بوڑھے ہیں، لنگڑے بھی ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جنگ میں جائیں گے۔ عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا احب ان اطع بعرجتی فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں یہ لنگڑا پیر لے کر چلوں۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے جنت میں ڈالے اور جنت میں اس لنگڑے پیر سے چلوں۔ معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کو، باپ کو بلایا۔ بیٹوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان کی خواہش ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ صاف کیا، میری خواہش ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، منع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجازت دے دی گئی۔ اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم، یا اللہ دوبارہ مجھے مدینے کی طرف مت لوٹانا، میں شہید ہو جاؤں، جہاں شہید ہو جاؤں وہیں میری تدفین ہو۔ لکھا جاتا ہے
کہ جب ان کی میت کو اونٹ پر رکھا گیا تو اونٹ ہر طرف جاتا تھا لیکن مدینے کی طرف نہیں آتا تھا. لوگوں نے ان کی دعا کو یاد کیا، جہاں ان کی شہادت ہوئی ان کو وہی دفن کر دیا گیا. دوستو عزیزو، قربانی، کیا کیا قربانیاں ہم سے چاہتی ہیں؟ مال کی قربانی. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو مال میں سے کچھ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں؟ اللہ کے راہ میں دیجئے، اس کی بہت بڑی برکت ہے. اللہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، جو آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کی بربادیوں کے لیے وہ لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں. آپ دین کی ترقی کے لیے نہیں کر سکتے، آپ دین کی ترقی کے لیے پیسہ جمع نہیں کر سکتے. ہمیں ہمیشہ شکایت ہے کہ برکت نہیں، برکت نہیں. کہاں سے آئیں گی برکت؟ آپ اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تبند الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ اللہ کو قرض دو، اللہ تعالیٰ ٹریبل بڑا کر، ڈبل دے کر آپ کو دے گا. کتنے ہیں جن کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے؟ ہم نے جنت اللہ تعالیٰ سے لے لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے گھر کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دیا. ابو بکر نے تو سارا سامان لا کے ڈال دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان، آدھا رکھا گھر میں، آدھا لا کر ڈال دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مرتبہ جنت کو خریدا. مدینے والے پانی کو تڑپ رہے تھے تو یہودی سے کنواں خرید کر مدینے والوں کو دیا. یہ ساری سیرت کی چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آج امت چاہتی ہے کہ آپ میں ایسے افراد پیدا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. جتنے ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر سے 10 گھر ادھر 10 گھر ادھر، یعنی 4 طرف 10 گھر آپ سروے کر لیں کہ آپ کے 40 گھروں میں ہی پڑوسی کا حق. پڑوسی آپ کے نیبر کون کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 40 گھر تک آپ کے نیبر ہیں. سارے داشا مکان کی فکر آپ اپنے سینے میں نہیں لے سکتے، یہ امپاسبل ہو نہیں سکتا. سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے، اگر کسی کو اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے تو ہم بولتے ہیں اس کی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانوں سے اسے مالا مال کر دے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صرف 40 گھر تک آپ سروے کر لیں. آپ کے آس پاس کے 40 گھر میں کون ایسی لڑکی بیٹھی ہے جس کی عمر ڈھل رہی ہے اور وہ شادی نہیں کر پاتی؟ کون ایسی بیوہ عورت ہے جو اپنی بیوگی کو لے کر ترس رہی ہے کہ کوئی اس کے گھر کا چولہا جلانے کا بندوبست کرے؟ آپ اس کا سروے کر لیں. یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو رحمت کے خزانوں سے بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہمیں نہیں کہتے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. جو آدمی بیواؤں اور بیوہ عورتوں کا، جو آدمی یتیم بچوں کا خیال رکھتا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کل مجاہد فی سبیل اللہ. آپ کے اپنے آس پاس، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم بچے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، عمر ڈھل رہی ہے لیکن شادی کا کوئی بندوبست نہیں، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں. دوستو عزیزو، یہ ایک تو قربانی ہوتی ہے جان کی قربانی، ایک دوسری قربانی ہوتی ہے مال کی قربانی، ایک اور قربانی ہمارے ساتھ ہے وقت کی قربانی. آپ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اپنا وقت دیں. آپ اپنا ٹائم سب کو دیتے ہیں، اپنا ٹائم بیوی بچوں کو دیتے ہیں، بہت سارے تو وہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ ماں باپ کو ٹائم دینا، جیسے صحابہ نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، یعنی کہتے ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، اسلام نے کہا کہ جو پیسہ تمہارے خرچ سے بچ جائے اسے خرچ کرو. مال اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو جو پیسہ بچ جائے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. پھر صحابہ سے ایک اور سوال آیا کہ ہم اپنا پیسہ کس پر خرچ کریں، اپنا پیسہ کس پر خرچ کریں؟ تو سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ اپنے والدین پر پہلے پیسہ خرچ کرو. آپ کے کمائی کے سب سے پہلے مستحق کون لوگ ہیں؟ آپ کے ماں باپ.
آپ کے ماں باپ آپ کی کمائی کے سب سے پہلے مستحق ہیں، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو ضرورت کے حد تک۔ اب یہ نہیں کہتا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی بچوں کو محروم رکھو، نہیں، بیوی بچوں کو بھی دیکھو، اسی لیے کہا گیا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، اگر ایک نوالا تم اپنی بیوی کے لیے مہیا کرتے ہو، اپنی جورو کو ایک نوالا کھلانے کا بندوبست کرتے ہو یا ہاتھ سے کھلاتے ہو تو اللہ اس کا اجر تم کو دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تم کو دے گا، ایک نوالا۔ تو بیوی کو پالنے پر بھی ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ میں کیوں پالوں، میں کیوں دیکھوں، ارے شادی تم نے کی ہے، تمہاری بیوی ہے، تم نہیں پالو گے تو کون پالے گا؟ کیا بیوی کو چھوڑ دو گے کسی شو روم میں جا کے نوکری کرے، کہیں جا کے محنت کرے، غیروں کے ساتھ جا کے بیٹھے؟ پھر تم مرد کس کام کے ہو؟ تمہاری مردانگی کون سی ہے؟ قاضی نے تو نکاح پڑھایا تھا، بچی کے باپ نے تمہارے ہاتھ میں اسے دیا تھا کہ تم مرد ہو، تو ضروری ہے کہ تم محنت کرو، جاؤ محنت کرو، اپنی بیوی کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرو، اپنے معصوم بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرو، تو مانا اس میں تمہارے لیے عبادت ہے۔ صحابہ کرام محنتیں کرتے تھے، یہودیوں کے باغیچوں میں سیرابی کرتے تھے، وہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، بوجھ ڈھوتے تھے، تب جا کر ان کو پیسے ملتے تھے۔ دوستو عزیزو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور بات، بچوں کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ آپ اپنے موبائل کے لیے ٹائم دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ تو گھر میں آ کر کھانا کھا کر بیڈ پر پڑھ کر بھی موبائل کو ٹائم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا لوگ ہوں گے! ہاں، گھر میں آ چکے ہیں، ابھی تو ان کو موبائل بند کر دینا چاہیے تھا، گھر میں آ کر بھی کچھ لوگ موبائل میں کھوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یؤدب الرجل ولده خیر من ان يتصدق بصاع، اپنے بچے کو ادب سکھاؤ، اپنے بچے کو ایک ادب تم سکھاتے ہو تو ایک سا خیرات کرنے سے زیادہ بڑھ کر اپنے بچوں کو ادب طریقہ سکھاؤ، اس لیے کہ ایک مسلمان کا بچہ ہے، اس کا تعلق صحابہ سے ملتا ہے، ایک شریف سلجھا ہوا بچہ، با ادب بچہ معاشرے کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہی بچہ جب بگڑ جاتا ہے تو اس کی تصویر کہیں پولیس اسٹیشن میں ملتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد اس معاشرے کے لیے رحمت کا سبب بنے، اس معاشرے کے لیے فخر کا باعث بنے، مسلمانوں کی اولاد ایسی ہو کہ اس ملک میں ان بچوں پر فخر کیا جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ باپ بچے پر توجہ دے، بچے کی تربیت پر توجہ دے، اسے اچھا لکھائے، اچھا پڑھائے، اسے اچھے اخلاق سکھائے، اسے مسجد میں لائے، اللہ کے سامنے اسے لے کر سجدہ کروائے، تاکہ بچے کے اندر للہیت پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اچھے اخلاق پیدا ہو۔ یہ بھی قربانی ہے، آپ اپنے بچے کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کی تربیت میں حصے دار بنتی ہے، الام مدرسہ، ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دے گا، وہ بھی قربانی ہے۔ آپ یہ قربانی کی بات کرتے ہیں، میں ان تمام قربانیوں کی بات کرتا ہوں، اس پر توجہ دیجیے۔ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں، مجھے امید ہے کہ ضرور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ پھر ایک بار میں آپ کو اعادہ کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ کا مال، آپ کا وقت اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کی ترقی میں کیسے کیسے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے بہت سارے مواقع ہیں، مسجد کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، وہ نوجوان جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے شامل ہو کے آپ دعویٰ کیجیے، یہ بھی آپ کی خدمت ہے، یہ آپ کی قربانیاں ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ابھی ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک جنازہ ہے، آپ نے خطبہ سن لیا، ابھی آپ نماز بھی پڑھیں گے،
لیکن جو میت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے جنازے میں ہیں، کیا انہوں نے ہمارے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا؟ ہاں، انہوں نے ہمارے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی نماز پڑھیں گے۔ تو بالکل یہ میت ہمارے ساتھ ہے، بالکل ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کبھی اس جنازے میں میری میت ہوگی، کبھی آپ کی میت ہوگی، لیکن یہ جو میت جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 3 دن پہلے کہا، ہر کوئی مرنے سے پہلے اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ ہاں، آدم شریف یعنی یہ جو میت ہے، ان کی شریف صاحب کی میت جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھے انسان تھے، ہاں، رمضان میں دوسرے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں مسجد میں ساتھ دیتے تھے، بھلائیاں کرتے تھے، جو بھی نیک کام ہوتا بڑھ چڑھ کر آتے تھے۔ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی فائل ہے؟ ان کے بارے میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، یا اللہ اس میت کو بخش دے، اسی لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی نیکیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والے کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ہم یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہی وہ انسان تھے، جب بھی رمضان آتا، جو بھی گنجی کا معاملہ ہوتا، جو بھی اچھا کام ہوتا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے سنا دیکھا، ہمارے پاس صاف ہے، بات صاف۔ کیا آپ کے پاس ایسی کوئی نیکی ہے تاکہ آپ کل پیش کر سکیں کہ اچانک 45 سال کی عمر میں اگر میرا انتقال ہو جائے؟ مرنے والے مرحوم کی عمر 45 سال کی تھی، بہت کم عمر ہے۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ آپ کے پاس 55 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، میرے پاس 51 ایئرس، 50 پر 1 سال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے گی، مسجد میں ایسے مجھے لا کر رکھا جائے گا اور آپ سب لوگ سانس لے رہے ہوں گے، ہماری سانس بند ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے کوئی تیاری آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی درخشندہ یعنی چمکتا ہوا فائل اور ایسے کوئی صالح اعمال ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم آئے ہیں، یہ ساری نیکیوں کا دفتر ہمارے ساتھ ہے؟ اسی تیاری کے لیے یہ کہا گیا کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ کوئی ایسا کام ہو کہ اللہ کے پاس ہم جب جائیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہا جائے آ جاؤ، ارجعی الی ربک، تمہاری رب کی طرف خوشی کے ساتھ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش ہے، اللہ بھی تجھ سے خوش ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ اور یہ کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ اس دن کی تیاری کیجئے۔ ہم سب مرحوم کے لیے دعا، ہم سب اس جن کا انتقال ہوا ہے، بعض علماء کا یہ ہے کہ مرحوم نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس میت کو بخش دے۔ جنازے کی نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ جس جنازے کی نماز میں 40 موحد ہوں یا 100 آدمی توحید پرست جس میت کی جنازہ پڑھیں، اللہ ان کو بخش دے گا۔ حدیث میں اللہ سے ہم اچھی امید رکھیں گے، ان کی نیکیوں کو یاد کریں گے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے اور اس دن کی تیاری کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میت کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جتنے ہمارا خطبہ سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی مال و دولت میں برکت عنایت فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ یا اللہ سب کو تیرے دین کی تعمیر، ترقی، اشاعت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کا غیبی مدد کرنے والا ناصر بن جا۔
آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔